بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی ایسی غذا جو ہر قسم کی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ دے۔ معزز سامعین گرامی، اسلامی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو قیامت تک آنے والے آخری انسان کی تمام جسمانی اور روحانی ضروریات کا سب سے زیادہ خیال رکھتا ہے۔ جو شخص بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طبیب اعظم تسلیم کر لیتا ہے اور ان کی ہدایات پر عمل کرتا ہے تو اپنی دینی زندگی بہتر کرتے ہوئے اپنی دنیاوی زندگی سنوار کر بے شمار کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ نبوی غذا ہر عمر کا فرد استعمال کر سکتا ہے، جو ہر فرد کے لیے بہترین چیز ہے۔ یہ شفا بھی ہے، عطا بھی ہے، خاص طور پر دل کے مریض، ٹینشن، ذہنی امراض، دماغی امراض، معدے، جگر، پٹھے، عورتوں اور بچوں اور مردوں کے تمام قسم کے امراض کے لیے انوکھا ٹونک ہے۔ اس غذا کا ذکر بہت سی احادیث میں بھی ملتا ہے۔ تورات، زبور، انجیل میں اس کا ذکر 21 بار آیا ہے، جس سے اس غذا کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ میں سے جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو حکم ہوتا کہ اس کے لیے یہی کھیر، یہی غذا تیار کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، یہ غذا بیمار کے دل سے غم کو اتار دیتی ہے، اس کی کمزوری کو یوں اتار دیتی ہے جیسے کہ تم میں سے اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر اس سے غلاظت اتار دیتے ہیں۔ یہ غذا غم، مایوسی، کمزوری، کمر درد، پڑھنے والے بچوں میں حافظے کی کمزوری، کولیسٹرول کی زیادتی، جسم حشاش بشاش، آنتریوں، معدہ کے ورم، السر، کینسر، قوت مدافعت کی کمی، جسمانی کمزوری، دماغی امراض، پٹھے کے اعصاب، نڈھالی، وسوسے، دیگر بے شمار امراض میں بہت مفید ہے۔ یہ غذا کی حقیقت ہے کہ اس میں دودھ سے زیادہ کیلشیم اور فولاد جو ہے پالک سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی بھوک کی کمی کا شکایت کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بھی یہی غذا کھانے کا حکم دیتے اور فرماتے کہ اس خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ تمہارے پیٹوں سے غلاظت کو اس طرح اتار دیتا ہے جس طرح تم میں سے اپنے چہرے پانی سے دھو کر صاف کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مریض کے لیے بھی اس غذا سے بہتر کوئی چیز پسند نہ تھی۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھرانے میں وفات ہوتی، دن بھر افسوس کرنے والی عورتیں آتی رہتیں۔ جب باہر کے لوگ چلے جاتے، گھر کے افراد خاص لوگ رہ جاتے تو وہ بھی یہی کھیر، یہی غذا تیار کرنے کا حکم دیتی اور کہتی تھیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہ مریض کے دل کے جملہ امراض کا علاج اور دل سے غم دور کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل، میں تھک جاتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تلبینہ غذا استعمال کریں۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا جواب تھا۔ ناظرین گرامی، اس کا بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے 1 پاؤ دودھ میں 3 کھانے والے چمچ جو کا آٹا ڈال کر 45 منٹ تک، یہاں تک کہ کھیر جیسی بن جائے، پھر چولہے سے اتار کر ٹھنڈا کر لیں۔ پھر اس میں حسب ذائقہ یا تو خالص شہد ملا لیں، یا شہد ہو تو بہت اچھی بات ہے، 3 عدد کھجوریں ملا لیں۔ آپ کی تلبینہ تیار ہو جائے گی۔ تلبینہ عام طور پر نہار منہ یا صبح اشراق کی نماز کے فوراً بعد ناشتے کے طور پر کھانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کو کھانے کے بعد 3 گھنٹے کا وقفہ دینا چاہیے تاکہ اس کے مکمل فوائد حاصل ہو سکیں۔